ہندوستان میں انگریزوں نے 1881 میں مردم شماری کروائی اور معلوم کرنا چاہا کہ ہندوستان میں کتنے مذاہب رائج ہیں، لیکن نتائج معلوم کر کے انہیں حیرانی ہوئی کہ کسی ہندو کو معلوم نہ تھا کہ مذہب یعنی ریلیجن کیا ہوتا ہے۔ یعنی ہندو معاشرے میں مذہب نام کی کوئی چیز نہ تھی، وہ صرف ذات یعنی کاسٹ سسٹم کو جانتے تھے۔ ان میں کچھ اونچی ذات کے تھے اور کچھ نیچی ذات کے۔ پھر ذاتوں کے اندر ایک اور تقسیم گوتروں کی تھی۔ گوتر یعنی خاندان یا قبیلہ، اور ان گوتروں کی تعداد بے حساب تھی۔ صرف براہمنوں میں 1800 گوتر شمار ہوئے۔ چھتری یا کھتری یعنی راجپوتوں میں 590، ویشوں میں 55 گوتر تھے۔ یہ سب آریہ نسل سے ہونے کے دعوے دار تھے۔ شودروں کی ذاتوں اور گوتروں کا کوئی حساب ہی نہیں لگ سکا۔ اس طرح ہندوستان میں 2072 ذاتوں کا پتہ چلا۔ نیز یہ انکشاف بھی ہوا کہ مسلمانوں میں بھی 4 ذاتیں موجود ہیں: شیخ، سید، مغل، پٹھان، اور ان میں بھی آپس میں شادی بیاہ نہیں ہوتا۔ البتہ کھانے پینے میں یہ زیادہ پرہیز نہیں کرتے۔ جبکہ براہمنوں میں ویدی یعنی ایک وید جاننے والے، دوبے 2 وید جاننے والے برہمن کا کھانا نہیں کھاتے، اور چوبے 4 وید جاننے والے، تریویدی 3 وید جاننے والوں کا کھانا نہیں کھا سکتے، نہ آپس میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ یہی حال شاستری برہمنوں کا ہے۔ وہ سب سے جدا ہیں۔ براہمنوں میں بعض گوشت کھاتے ہیں مگر بیشتر نہیں کھاتے۔ کشمیر اور سندھ کے براہمن گوشت مچھلی کھاتے ہیں، اس لیے گوشت نہ کھانے والوں سے کمتر سمجھے جاتے ہیں، اور انہی باتوں سے ان کی ذات معین ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سکندر اعظم کے حملے کے بعد 300 قبل مسیح سے ہندوستانی آریاؤں میں کچھ شائستگی پیدا ہونے لگی۔ فاتح قوم سے میل جول اور ان کے اخلاقی معیار کے مشاہدے سے انہیں اپنی بے مائیگی اور جہالت کا احساس ہوا۔ براہمنوں نے محسوس کیا کہ نووارد حملہ آوروں کا خدا ان کے دیوتاؤں اندر، وشنو اور برہما سے زیادہ طاقتور ہے، تو ان لوگوں نے ویدوں کے مقابلے میں اپنشد تیار کرنا شروع کر دیے۔ ان اپنشد میں کسی اصل پیدا کرنے والے اور کائنات کے مالک کا ذکر ہے، مگر بے حد مبہم۔ اپنشد کی تعداد 50 ہے۔ دیانند جی صرف 10 کو مانتے تھے اور انہی کی روشنی میں ویدوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ جیسے پہلے بھی براہمنوں نے اپنشد کی تعویلات و تفسیرات لکھ کر ان کا حلیہ بگاڑا اور سوترا نامی کتاب لکھی، جن میں قربانی کے احکامات پر کلپ سوتر، شادی بیاہ کی رسوم پر گرہ سوتر، اور عیاشی کے لیے کام سوتر، اور عوام کا رخ پھر جہالت کی طرف موڑ دیا تاکہ براہمن کی چودراہٹ قائم رہ سکے اور وہ اثرات جو یونانیوں نے پیدا کیے تھے زائل ہو جائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور میں سوتروں کا زور توڑنے کے لیے اور ہندو معاشرے میں باضابطگی پیدا کرنے کے لیے سمرتیاں لکھی جانے لگیں۔ ان سمرتیوں میں منوسمتی مشہور ہے، جس میں پہلی بار ہم کچھ ایسے احکام دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا مرتکب ہو تو وہ برت یعنی روزہ رکھے گا اور گائے کا پیشاب پیے گا۔ اسی زمانے میں مہاتما بدھ نے ترک دنیا کی تعلیم شروع کی اور حرام کاری کا خاتمہ کرنا چاہا۔ انہوں نے لوگوں کو جنگلوں میں جا کر رہنے کی تلقین کی اور گیان دھیان کی تربیت دی۔ ظلم سے بچنے کا حکم دیا تو براہمنوں نے شاستر لکھنا شروع کر دیے اور ان کی تعلیمات کا زور توڑنے کی پوری کوشش کر ڈالی۔ شاستروں میں کوکا شاستر مشہور ہے، جس میں حرام کاری کی ترغیب ہے۔ اسی زمانے میں ہندوستان بھر میں وہ غلیظ مجسمے تیار کیے گئے جو ہندو معاشرے کی مایا ناز یادگار ہیں، جن سے جنسی ترغیب ہوتی ہے۔ جس طرح ویدوں کو ماننے والے برہمن ویدی، دوبے، ترویدی اور چوبے مشہور تھے، اب شاستروں کو ماننے والے شاستری براہمن بھی پیدا ہوئے اور انہوں نے معاشرے کو پھر گناہ پسند بنا دیا۔ 712 عیسوی میں سندھ پر مسلمانوں کا حملہ ہوا اور دین توحید کا غلغلہ ہوا، جس نے دیوی دیوتاؤں کی قدرت اور فضیلت کا سارا بھرم ختم کر دیا۔ مساوات کی تعلیم دی کہ انسان سب برابر ہیں، اونچی اور نیچی ذات کوئی چیز نہیں۔
عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے اور عدل و انصاف کا علم بردار ہو۔ اس فلسفے کے اثرات ہندو مذہب پر پڑنے لگے، خاص کر 10ویں اور 11ویں صدی میں محمود غزنوی کے حملوں کے بعد تو گویا دیوی دیوتاؤں کی عظمت کو زوال ہی آ گیا اور ان کا احترام عوام کے دل سے نکل گیا۔ 1300 عیسوی میں ویدک دھرم میں پھر اصلاحات شروع ہوئیں۔ برہمنوں نے اب پران لکھنا شروع کیے، جن میں وشنو پران، شیو پران، گنیش پران، بھاگوت پران، کورم پران، پدم پران وغیرہ تقریباً 18 پران لکھے گئے۔ ان پرانوں میں خاص بات یہ ہے کہ ہر پران اپنے مخصوص دیوتا کی عظمت بیان کرتا ہے اور باقی دیوتاؤں کو جھٹلاتا ہے، ان کی توہین کرتا اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو معاشرہ ان پرانوں کے کل دیوتاؤں کو باوصف ان برائیوں کے جو ان میں مرقوم ہیں اب قابل احترام جانتا ہے۔ کہتے ہیں ہر دیوتا میں جو شکتی ہے وہ ان خامیوں کے باوجود قابل پرستش ہے۔